بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پٹھان یا پشتون وہ قوم ہے جو پوری دنیا میں غیرت اور بہادری کی مثال سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ نہ تو کسی بادشاہ سے ڈرے ہیں اور نہ ہی کسی ظالم حکمران کا خوف طاری ہوا ان کے اوپر۔ دنیا میں اب تک کئی بڑی بڑی اقوام نے لاتعداد بار پٹھانوں کو زیر کرنے کی کوشش کی ہے، مگر سب کے سب ناکام رہے۔ اور آدھی دنیا فتح کرنے والے الیگزینڈر سکندر اعظم نے جب افغانستان کے اندر اپنا قدم رکھا تو پٹھانوں نے دنیا کی سب سے بڑی منظم فوج کو بھی دھول چٹا دی۔ یہ سلسلہ امریکہ کو افغانستان سے بھگانے کی صورت میں آج ایسا ہی جاری ہے۔ آخر کار یہ پٹھان ہے کون اور کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ کس نبی کی امت میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کیا دعا فرمائی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی اس بہادر قوم کے بارے میں ڈسکس کریں گے جس کو دنیا پٹھان اور افغان کہتے ہیں۔ دوستو، افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان کافی پسند آیا کرتی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے والد سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ جنات کو آرڈر پاس کرے کہ مجھے اپنی زبان سکھائے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے افغان کو ان کی زبان سکھائی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ پشتو تو جینوں کی زبان ہے اور بعد میں یہی زبان پشتون کے نام سے مشہور ہوئی۔ پٹھانوں کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں ہیں، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی یہ لوگ اپنی قومیت کے اعتبار سے کون ہیں؟ بنی اسرائیل ہیں۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے اور ان ہی سے بنی اسرائیل کی 12 قومیں آگے چلیں، اور تاریخ دانوں کے مطابق ان ہی میں سے ایک قوم پختونوں یا پٹھانوں پر مشتمل تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے لگے تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار کون تھا؟ اس وقت پٹھان قوم کا سردار جس کا نام قیس عبدالرشید تھا اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ چونکہ قیس عبرانی زبان کا لفظ ہے لہٰذا آپ نے اس کو تبدیل کر کے عبدالرشید پسند فرمایا۔ قیس عبدالرشید نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا اور اس طریقے انہیں پہلے پختون صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آج دنیا میں پختون، پٹھان، افغان وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دوسرا مذہب موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کسی پختون سے پوچھیں گے کہ تم پختون ہو یا مسلمان تو آپ کو جواب کچھ اس طرح ملے گا کہ ہم 5000 سال سے پٹھان، پختون اور افغان ہیں، جبکہ 1400 سالوں سے ہم مسلمان ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے پیچھے کچھ واقعہ یوں ہے کہ جب کافروں نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے افغان بھائیوں کو جہاد کے لیے بلا لاؤ۔ حضرت خالد بن ولید افغانستان کی طرف روانہ ہوئے اور افغانی سردار قیس عبدالرشید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ارسال کیا، اور پھر جلدی قیس عبدالرشید کی قیادت میں افغانستان سے پختونوں کا ایک بہت بڑا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ افغانوں نے آتے ہی مشرکین کا قتل عام شروع کر دیا اور تمام کافروں کا صفایا کر کے آپ افغانی مکہ مکرمہ پر قابض ہو چکے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، بتان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی آل اولاد کو فروغ بخشے گا اور ان کی قبیلے کی طاقت اور تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرد یعنی پہلے پختون صحابی قیس عبدالرشید کی نسلوں میں سے ایک عظیم قبیلہ پیدا ہو جس کے افراد قیامت تک سلامتی اور اتحاد کے ساتھ شریعت اسلامی پر ثابت قدم رہیں گے۔ آپ ایک لفظ میں بتاتا ہوں کہ یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بتان۔ بتان ایک عربی زبان کا لفظ ہے، مطلب ایک ایسی سخت لکڑی ہوتی ہے جو بڑی بڑی سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے جس کو سمندر کا خطرناک پانی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ پٹھانوں کو ان کا یہ نام خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ جب یہ لفظ بتان برصغیر میں پہنچا تو یہ بتان پٹھان بن گیا۔ اب اس قوم کو فارسی میں پشتون اور ان کی مقامی زبان میں جہاں ہم رہتے ہیں پختون اور اردو زبان میں پٹھان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ قوم پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم شمار کی جاتی ہے جس میں افغانستان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر آتے ہیں۔ پٹھانوں نے قیام پاکستان کے اندر بھرپور حصہ لیا تھا اور بعض انگریز مورخین کا ماننا ہے کہ پٹھان قوم اور جنیا کے کسی حصے میں رہا کرتی تھی، اور جنیا کے لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ پٹھان قوم ان ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو پٹھانوں کا یہی جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ ہے
جو آج تک اس قوم کے اندر ایسا ہی باقی ہے۔ یہ لوگ اپنی دین کو لے کر کافی سخت ہوتے ہیں اور شریعت اور نام خداوندی کے لیے یہ ہر وقت مٹنے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ نے افغانستان میں دیکھا ہوگا، جس کا نظارہ دنیا کے اکثر حصوں میں دیکھنے کو ملتا ہی رہتا ہے۔ اس قوم کا ذکر قرب قیامت کے پیش آنے والے واقعات میں بھی ملتا ہے، اور مورخین کے مطابق حضرت امام مہدی کی مدد کے لیے برصغیر سے کالے جھنڈوں کا لشکر نکلے گا، تو ان سے کافی بڑی تعداد پٹھانوں پر مشتمل ہوگا۔ انہی لشکر کے بارے میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت اس کالے جھنڈے والے لشکر کا راستہ دنیا میں کوئی نہیں روک پائے گا، یہاں تک کہ یہی کالے جھنڈے بیت المقدس کے اندر نصب کر دیے جائیں گے۔ بعض دوسری احادیث کے مطابق غزوہ ہند کا آغاز بھی خراسان یعنی موجودہ افغانستان سے ہی ہوگا۔ چنانچہ افغانیوں کی اس قدر غیرت، جرت اور بڑی بڑی سپر پاور کو بغیر کسی ہتھیار کی دھول چٹا دینا، یہ سب یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ہی حصہ ہے، جو آپ نے اس قوم سے خوش ہو کر ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی تھی۔